3-4 منٹ میں حضور مخدوم ہے کائنات دی بارگاہ دے اندر حاضری لوگوں لوانا چاہنا ہاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نہیں یار اے بڑا نازک وقت ہے، نعرہ رسالت آج دے دن یاد کر کے یار بولو، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، یہ دونوں بائک چلا دینا، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حضرات کون زہرا بروز محشر سواری جناب حاجرہ کی آئے گی، آواز نہیں آئے گی، سواری جناب مریم کی آئے گی، آواز نہیں آئے گی، سواری جناب خدیجہ الکبریٰ کی آئے گی، آواز نہیں آئے گی، سواری امی عائشہ صدیقہ کی آئے گی، آواز نہیں آئے گی۔ حضرات بروز محشر سواری حسنین کی امی کی آئے گی، آواز آئے گی محشر والوں نظریں جھکا لو محمد کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے، محشر والوں نظریں جھکا لو محمد کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے۔ حضرات کون زہرا ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، مولا علی دا ہار تے سنگار فاطمہ، زہرا جدوں بھی آئی کھڑے ہو گئے حضور اینو تزیم آکھا جا کے پیار فاطمہ۔ کون زہرا نبی دی بیٹی نیاب زہرا ہے، نام عزت معاب زہرا، میری اکل کا فیصلہ ہے علی سوائے جواب زہرا، تیرے ہر ایک چمن دے پھلو سلام کر دے غلام زہرا، جو غلام بن کے بیٹھا ہے، جس در کا کمی فقیر بن کے بیٹھا ہے، جو حسنین کریمین کو سلام کرنے آیا ہے، ہاتھ نظامے بلند کرے گا، ہاتھ نیچے رکھے، جو چاہتا ہے نواب کربلا کی بارگاہ میں سلام میں عقیدت بخش ہو جائے، ہاتھ فضا میں بلند کرے، ہاتھ جلا لہرائے، تیرے ہر چمن دے پھلو سلام کر دے غلام زہرا، تیرے ہر چمن دے پھلو سلام کر دے غلام زہرا، بس حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی علاج زہرا، مقام خونے حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، مقام خونے حسین یہ ہے، پردے میں بیٹھی میری مائیں میری بہنیں، حضرات جو سیدہ کائنات کی کنیز بن کے بیٹھی ہے، دعا کرتا ہوں اللہ میری ماں میری بہن جو گھر سے چل کے آئی ہے، اللہ مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ کی چادر کے صدقہ اللہ میری بہنوں کو سلامت رکھنا، اللہ اس ذکر کے صدقہ کشمیر کو آزاد عطا فرما، اللہ برما میں کرم فرما، اللہ شام میں کرم فرما، جو چاہتا ہے میری بیٹی میری بہن پردے کی مالک بن جائے، اس سیدزادی کے نام پہ نگاہیں جھکائے، اس سیدزادی کے کون زہرا بس شبیر و شبر دی امی زہرا، شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے غریبی ہے جمی زہرا، شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے غریبی ہے جمی زہرا، شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے غریبی ہے جمی زہرا، شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے غریبی ہے جمی زہرا، پردے دینا دے کٹن علی، پردے دینا دے کٹن علی، جناب زینب دی امی زہرا، پردے دینا دے کٹن علی، جناب زینب دی امی زہرا، تیرے فاقے دے وقت صدقہ میں خانہ شامی تے تمی زہرا، بس کون زہرا نبی دی بیٹی نیاب زہرا ہے، مصطفیٰ دا چہل تے قرار زہرا،
پر حاضر میرے نبی کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر فدا کا ابھی و امی یا رسول اللہ جناب مراد رسول مرید رسول جناب سیدنا فاروق اعظم فدا کا ابھی و امی یا رسول اللہ المختصر حضرات 1,24,000 کے صحابہ میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر فدا کا ابھی و امی یا رسول اللہ جب یہ سیدزادی آتی میرے نبی اٹھ کے فرماتے فدا کا ابھی و امی یا فاطمہ بس میری دعاؤں کو درجہ قبول ملے میں جو مانگوں مجھے صدقہ بطول ملے جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہے آخری شعر اور میں قبلہ صدر مطلب کے حوالے آمین آخرین جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہے میری یہی دعا ہے وہی میری ماں رہے آخرہ چاہتا ہے کہ حضور سیدہ مینات کی نوکری میری امی بڑھ جاوے ادھر ہاتھ چاہ کیا کہ آمین جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہے میری یہی دعا ہے وہی میری ماں رہے عائز وقار دعوت کتاب شاہ سوار خطابت خطیب الاسر استاد العلماء نوجوان بزرگ عالم قبلہ استاد محترم حضرت علامہ مولانا محمد عاطف رمضان سیالوی صاحب محتمم ادارہ حاضہ آپ کو التماس گزار ہاں اپنے حسین دورانی ملتانی خطاب میں نال ساڑھے قلوب و اذہان میں مرتب مرادی سعادت حاصل کرنگے تو سا ایک بری نعرہ بلند کرو نعرہ تکبیر آخری ولایت کم نیڑے نعرہ تکبیر انہیں یار کربلا نے یاد کر لو اس چل کربلا دے اندر کی حال ہے نعرہ تکبیر کربلا دے کاری سلام کرنا آئے ہو کہ ادھر ہاتھ چک کے نعرہ رسالہ حسینیہ ہاتھ چک کے حسینیہ حسینیہ یزیدیہ یزیدیہ کربلا کے شاہ حسین کربلا کے شاہ حسین تاجدار فصاحت چلے آئیے شہریار بلاغت چلے آئیے ایک باب مدینہ کی ملک مہک نو بہار خطابت چلے آئیے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اکرم الانبیاء و اشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لهم عذابا مہینا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بڑی محبت صلاح شوق سے درود و سلام الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین. معزز حاضرین محترم، الحمدللہ ہمیں آج کی اس عظیم الشان وقیع القدر محفل شہدائے کربلا کانفرنس میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی، اور ہمارا مقصود کربلا کی اس عظیم قربانی کو
اور شہادت کو یاد کرنا ہے کہ جس کی مثال پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی، کہ کس طرح محبوب کریم علیہ السلام کی اہل بیت نے، بالخصوص نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، راکب دوش نبوت، ریحانۃ النبی، پیکر صدق و وفا، مجسم استقلال و استقامت، حضرت سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم نے دین مدین کے احیاء کے لیے، شریعت کی قدروں کو زندہ کرنے کے لیے، اور یہ دین اور یہ ایمان اور یہ دین، یہ شریعت ہم تک پہنچانے کے لیے نہ صرف اپنی قربانی پیش کی بلکہ اپنا کنبہ بھی اللہ کے راستے میں قربان فرمایا۔ ہم لفظوں میں امام علی مقام سیدنا امام حسین کی بارگاہ میں ہدیہ سپاس پیش کرنے سے قاصر ہیں، لیکن قیامت کے دن کم از کم جب نامہ اعمال کھلیں گے اور یہ کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، بندے کو نامہ اعمال ملے گا اور بندہ اس میں ہر چھوٹی بڑی چیز دیکھے گا، تو یہاں جمع ہونے کا کم از کم یہ تو فائدہ ہوگا کہ جب قیامت کے دن ہمیں نامہ اعمال ملے گا تو جتنی دیر یہاں مصطفیٰ جان رحمت کی اہل بیت کا ذکر کریں گے، ہمارے نامہ اعمال میں کہیں حسین بن علی کا تذکرہ ہوگا، کہیں مولا علی شیر خدا کا تذکرہ ہوگا۔ کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، میں بڑا مختصر کرتے ہوئے، چونکہ میرے بعد خطیب اہل سنت کا خطاب ہے، یہ کتنا بڑا سانحہ ہے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے جو محبوب کریم علیہ السلام کی اہل بیت پر کیا گیا۔ اس کے لیے میں تمہیداً یہ بات سمجھا کہ نبی کریم علیہ السلام کا مرتبہ اور مقام اللہ کی بارگاہ میں اتنا بلند ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے معاملات کو اپنا معاملہ قرار دیا۔ کیا شان و منزلت ہے مصطفیٰ جان رحمت کی کہ کوئی حضور کی اطاعت کرے تو اللہ فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو رسول کو راضی کرتا ہے وہ اللہ کو راضی کرتا ہے، جو رسول کی طرف ہجرت کر کے جائے، قرآن کہتا ہے من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، کہ وہ صرف رسول کی طرف ہجرت کر کے نہیں جا رہا، وہ اللہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہے۔ جو بندہ مصطفیٰ جان رحمت کے دست مبارک پہ بیعت کرے، قرآن کہتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، فرمایا کہ محبوب جو تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں وہ صرف تیرے ہاتھ پہ نہیں، وہ اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں۔ اسی نہج پر جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ نے اپنے محبوب کی اذیت کو اپنی اذیت قرار دیا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، اللہ تبارک و تعالی اذیت سے پاک ہے، تکلیف سے پاک ہے۔ ساری دنیا مل جائے نہ اسے کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے، نہ اسے کوئی دکھ پہنچا سکتی ہے، نہ اس کو کوئی اذیت پہنچا سکتی ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں مقام مصطفیٰ کی منزلت کیا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اذیت قلب مصطفیٰ کو پہنچائی ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ مت سمجھنا کہ اس نے صرف مصطفیٰ کو اذیت پہنچائی ہے، نہیں، مصطفیٰ کا مقام میری بارگاہ میں اتنا بلند ہے کہ میں اگرچہ خالق ہوں وہ مخلوق ہے، میں مالک ہوں وہ مملوک
اذیت پہنچاتا ہے وہ میں خدا کو اذیت پہنچاتا ہوں. تو حضور کی اذیت اللہ کی اذیت ہے. حضور کی اذیت اللہ کی اذیت ہے. اور قرآن کہتا ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو مصطفیٰ جان رحمت کے دل کو اذیت پہنچائے وہ جنت تو بڑی دور کی بات ہے، اس پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت برستی ہے، اس پر آخرت میں بھی اللہ کی لعنت برستی ہے، اور رب نے اسے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. میرے بھائیوں ذرا غور کیجیے، یہ بات تو طے ہو گئی کہ حضور کی اذیت اللہ کی اذیت ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کی اذیت کو حضور نے اپنی اذیت قرار دیا. کوئی ایسا بھی ہے جس کی محبت کو حضور نے اپنی محبت قرار دیا ہو. کوئی ایسا بھی ہے جس کے ذکر کو حضور نے اپنا ذکر قرار دیا ہو. کوئی ایسا بھی ہے جس سے جنگ کو آقا نے اپنے ساتھ جنگ قرار دیا ہو. فرمایا ہاں حسین منی وانا من الحسین، وہ میرا حسین ہے جسے میرے ساتھ ایسا تعلق ہے جو حسین کو اذیت پہنچاتا ہے وہ میں مصطفیٰ کو اذیت پہنچاتا ہے. بھائی انسان کے جسم میں متعدد اجزاء اور اعضاء ہیں. ان اجزاء کا باہمی اتنا ربط ہے کہ ایک عضو کو تکلیف پہنچے تو دوسرے کو لا محالہ پہنچتی ہے. ایک عضو کو تکلیف پہنچے، پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو رونے والی آنکھ ہوتی ہے. ہاتھ میں ٹھنڈک پہنچ جائے اس کا اثر جگر تک ہوتا ہے. تو ایسا ربط ہے. سنیے، اگر عام انسان کے اجزاء میں یہ ہے تو حسین پاک وہ ہیں جنہیں مصطفیٰ کے جسم کا ٹکڑا قرار دیا گیا. سنن ابن ماجہ اٹھا کے دیکھیے، حضرت ام فضل نبی کریم علیہ السلام کی چچی ہیں. وہ خواب دیکھتی ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کے جسم کا ٹکڑا کٹ کے آپ کی گود میں آ گیا. بڑی پریشان ہوئی کہ آقا کے جسم کا ٹکڑا کٹا ہے اور میری گود میں آ گیا ہے. جب حضور کی بارگاہ میں خواب عرض کیا تو میرے آقا نے فرمایا رأیتی خیرہ، ام فضل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو نے تو بڑا مبارک خواب دیکھا ہے، بڑا برکت والا خواب دیکھا ہے. عرض کی حضور کیسے؟ فرمایا تلیدو فاطمہ تو غلامن، میری بیٹی فاطمہ ایک لڑکا حسین جنے گی. رب نے اس حسین کو میرے جسم کا ٹکڑا بنا دیا. حسینیت، حسینیت، حجت کے حسینیت، حسینیت، یزیدیت. یہ جسم کا ٹکڑا قرار دینے میں اشارہ اس طرف ہے جو حسین کو خوشی پہنچائے وہ مصطفیٰ کو خوشی پہنچاتا ہے. جو حسین کو دکھ پہنچائے وہ مصطفیٰ جان رحمت کو دکھ پہنچاتا ہے. جو حسین کا ذکر کرے وہ مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے. اور جو حسین سے جنگ کرے وہ صرف حسین سے نہیں، وہ مصطفیٰ سے جنگ کر رہا ہے. جو لوگ آج یزید کے حمایت کرنے والے ہیں، یزید کا ذکر اچھے لفظوں میں کرنے والے ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی کہ وہ یزید مصطفیٰ کے مقابلے میں آ رہا ہے اور تم اسے جنتی کہہ رہے ہو؟ اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ میرے آقا کا فرمان ہے. انا حرب لمن حاربتم. فرمایا کہ یہ علی، یہ حسن، یہ حسین، ان کا مقام میری بارگاہ میں یہ ہے کہ یہ جس سے سلو کریں گے میں مصطفیٰ بھی اس سے سلو کروں گا، اور یہ جس سے جنگ کریں گے میں مصطفیٰ بھی ان سے جنگ کروں گا. چمن چمن کلی کلی، علی 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 علی. چمن چمن کلی کلی، علی 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 علی. نگل نگل کلی کلی، علی 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 علی. ان
کہ جن سے جنگ ہوگی میں مصطفیٰ کی ان سے جنگ ہوگی۔ تو کربلا میں یزیدی فوج صرف حسین پاک کے مقابلے میں نہیں تھی، وہاں کربلا میں خود مصطفیٰ جان رحمت بھی موجود تھے۔ وہ جنگ کر رہے تھے تو مصطفیٰ جان رحمت سے کر رہے تھے، وہ اذیت پہنچا رہے تھے تو مصطفیٰ کو اذیت پہنچا رہے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یزیدیوں پہ لعنت کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی؟ ارے جس پر خدا کا قرآن لعنت کرتا ہے اس پر لعنت کرنا کیوں جائز نہیں؟ یزید پہ لعنت، یزید پہ لعنت۔ جس نے مصطفیٰ جان رحمت کے پھول کو مسمار کیا، اس سے بڑا بھی کوئی حضور کو اذیت دینے والا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، صحیح بخاری اور سنن الترمذی کی روایت ہے، آپ سے اہل عراق نے آ کے یہ مسئلہ پوچھا، حضور یہ فرمائیے کہ کیا حالت احرام میں مکھی یا مچھر مارنا جائز ہے؟ اور حالت احرام میں مکھی یا مچھر مارنے سے دم تو لازم نہیں آتا؟ یہ عراقی پوچھ رہے ہیں، یہ وہ عراقی ہیں جن کے سامنے مصطفیٰ جان رحمت کا لخت جگر شہید کیا گیا، علی اصغر شہید کیا گیا، علی اکبر شہید کیا گیا، اور امام علی مقام کے سر انور کو تن سے جدا کیا گیا، ان کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے گئے اور ان کے سر انور کو نیزے پہ لٹکا کے کوفہ کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ ان ظالموں کو نسبت رسول کا بھی حیا نہ آیا کہ یہ امام حسین کبھی مصطفیٰ کے کندھوں پہ سواری کرتا ہے، کبھی امام حسین حضور کے سجدے میں آ کر سجدے میں پشت انور پہ بیٹھ جائیں تو نانا جان کو اتنی تکلیف گوارا نہیں ہوتی کہ سجدے سے سر اٹھائیں کہیں میرا حسین زمین پہ نہ گر جائے۔ عبداللہ بن عمر حیران ہو گئے اور کہنے لگے تمہیں شرم نہیں آتی مجھ سے یہ مسئلہ پوچھتے ہوئے کہ مکھی اور مچھر کی تکلیف کا تمہیں اتنا احساس ہے اور تم نے کربلا میں حضور کے پھول کو مسمار کیا ہے جن کے بارے میں آقا نے فرمایا ہما ریحانتایا من الدنیا، لوگو اگر تم دنیا میں میرا پھول دیکھنا چاہتے ہو تو میرا ایک پھول حسن مجتبیٰ ہے، دوسرا پھول حسین شہید ہے کربلا۔ عبداللہ بن عمر نے فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی حضور کے پھول کو تم نے مسمار کر اتنا ظلم کیا کہ سر انور کو بھی تن سے جدا کر دیا اور جس میں مبارک پہ گھوڑے دوڑائے؟ کبھی خیال کیا کہ قبر میں مصطفیٰ جان رحمت کے قلب اطہر کو کتنی تکلیف پہنچ رہی تھی؟ آقا علیہ السلام حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے حجرہ کے پاس سے گزر رہے ہیں، امام حسین چھوٹے بچے ہیں رو رہے ہیں کہ حضور کو امام حسین کا رونا بھی برداشت نہیں ہوا۔ آقا بڑی بے چینی اور اضطراب سے سیدہ کے حجرے میں تشریف لے کر گئے اور فرمایا بیٹی فاطمہ حسین کیوں رو رہا ہے؟ حسین کو رونے نہ دیا کر، ان بکاءہ یؤذینی، حسین کے رونے سے میں مصطفیٰ کو اذیت پہنچتی۔ ایک دفعہ گلی سے مصطفیٰ جان رحمت گزر رہی تھی، کہیں دعوت تھی، بڑی ایمان افروز روایت ہے، کریم نبی علیہ السلام گلی سے گزر رہے ہیں، امام حسین گلی میں کھیل رہے ہیں، سیاستہ کی روایت پیش کر رہا ہے۔ اچھا میرے آقا علیہ السلام نے امام علی مقام سیدنا امام حسین کو پکڑنا چاہا تو جس طرح بچے ہوتے ہیں کبھی آگے ہو جاتے ہیں کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں، حسین پاک گلی میں کھیل رہے ہیں اور کبھی آگے ہوتے ہیں کبھی پیچھے ہوتے ہیں، میرے مصطفیٰ بھی کبھی حسین کے پیچھے ہوتے ہیں اور کبھی حسین جدھر جاتا ہے مصطفیٰ جان رحمت وہیں تشریف لے کر جاتا ہے۔ آقا نے امام حسین کو پکڑ کے حضور نے ایک دست مبارک امام حسین کے سر پہ رکھا،
دوسرا ان کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا. صحابی یہ منظر کشی کر رہا ہے کہ میرے آقا کو حسین پاک سے کتنی محبت ہے، بار بار چومتے رہے. اور مصطفیٰ جان رحمت نے کیا فرمایا؟ بی ابی ہما و امی. ابھی یہ بیان کر رہے تھے کہ حضور نے سیدہ کے لیے فرمایا فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں. لیکن ابن حبان کی روایت ہے، فرمایا کہ حسن اور حسین مجھے اتنے محبوب ہیں کہ بی ابی ہما و امی، حسن اور حسین پر بھی میں مصطفیٰ کے ماں باپ قربان ہو جاؤں. احب اللہ من احب حسین. آقا چون کے فرما رہے ہیں کہ اللہ اس سے محبت کرے گا جو میرے حسین سے محبت کرے گا. بھائی کائنات میں دنیا کے جتنے عہدے ہیں، منصب ہیں، وہ اللہ کی محبوبیت سے بڑے نہیں. جتنا اقتدار ہے، جتنی سلطنت ہے، اللہ کی محبوبیت سے کوئی بڑی شے نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین بندہ خاکی کا محب بن جائے اور بندہ خاکی رب العالمین کا محبوب بن جائے. ذرا دیکھو تو صحیح حسین پاک کا مرتبہ رب کی بارگاہ میں کتنا بلند ہے، اور اللہ کو امام حسین سے کتنی محبت ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت کو حسین سے کتنی محبت ہے کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے رب اس کا محب بن جاتا ہے، اور حسین سے محبت کرنے والے کو خدا اپنا محبوب بنا لیتا ہے. سوچو جو حسین سے محبت کرے رب اسے محبوب بناتا ہے، وہ رب حسین سے کتنی محبت کرتا ہے. اور اس رب کی غیرت نے کب گوارا کیا ہوگا کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین کو اتنی بے دردی سے شہید کر دیا جائے. 10 محرم الحرام میں جب امام علی مقام کو شہید کیا گیا، اسی دن حضرت ام سلمہ نے خواب دیکھا. نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ ہے، خواب دیکھتی ہیں دوپہر کے وقت کہ میرے آقا ایک میدان میں کھڑے ہیں، آپ کی داڑھی مبارک اور سر انور پہ مٹی ہے، گرد و غبار ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت بڑے پریشان ہیں، محزون ہیں، مغموم ہیں. دست مبارک میں ایک شیشی ہے جس میں سرخ رنگ کی کوئی شے ہے. یہ گھبرا کر پوچھتی ہیں یا رسول اللہ آپ یہ کس حال میں ہیں؟ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا ام سلمہ شہید تو قتل الحسین آنفا. ام سلمہ میں ابھی حسین کی شہادت دیکھ کے آ رہا ہوں، میں ابھی حسین کے سر انور کو تن سے جدا ہوتا دیکھ کے آ رہا ہوں. میرے پھول، میرے بیٹے، میرے لخت جگر، میرے حسین کو شہید کر دیا گیا. یہ اس وجہ سے میں پریشان ہوں، اور یہ میرے ہاتھ میں حسین کا خون ہے اور حسین کے ساتھیوں کا خون ہے. بھائیو وہ یزید ابن زیاد کیسے جنتی ہو سکتا ہے جس نے مصطفیٰ جان رحمت کے دل کو اذیت پہنچائی؟ اللہ نے دکھایا ان یزیدیوں کا انجام کیا ہوا. ابن زیاد جب اس کو مختار سقفی نے قتل کیا، ابن زیاد اور یزیدیوں کو چن چن کے قتل کیا، امام ترمذی روایت کرتے ہیں ان کے سروں کو کوفہ کی جامع مسجد کے باہر رکھا گیا اور انجام دکھایا گیا. دیکھو جو حسین پاک کا بغض سینے میں رکھتا ہے رب اسے دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے، رب اسے آخرت میں بھی ذلیل کرتا ہے. وہ بھلے داڑھی والا ہو، وہ نماز پڑھنے والا ہو، وہ روزہ رکھنے والا ہو، وہ خانہ کعبہ کے گرد طواف کرنے والا ہو، وہ مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر رب کو پکارنے والا ہو، وہ رب کی بارگاہ میں سجدے کرنے والا ہو. فرمایا لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار. جو ہماری اہل بیت سے بغض رکھتا ہے رب اس کی ساری عبادتیں اس کے منہ پہ دے مارتا ہے اور اس بندے کو جہنم کی آگ میں داخل کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. کیونکہ اہل بیت کا بغض مصطفیٰ جان رحمت کا بغض ہے اور حضور کا بغض اللہ کا بغض ہے. اہل بیت کی محبت حضور کی محبت ہے.
اور حضور کی محبت اللہ کی محبت، اہل بیت کا ذکر حضور کا ذکر ہے اور حضور کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، لہٰذا کبھی اہل بیت مصطفیٰ کو مصطفیٰ جان رحمت سے جدا مت سمجھنا۔ تو ابن زیاد کا سر پڑا ہے، اچانک شور اٹھا کہ سانپ آ رہا ہے، اژدہا آ رہا ہے، ایک بہت بڑا سانپ آیا اور ابن زیاد کے سر کے پاس آ کر امام ترمذی سند صحیح کے ساتھ روایت کرتے ہیں اس کے نتنوں پہ ڈستا رہا۔ پھر ایک سانپ آیا، وہ ابن زیاد کے، یہ وہ ابن زیاد ہے جو اقتدار کے نشے میں اتنا بدمست تھا کہ اس نے امام حسین کے ہونٹوں پہ چھڑی ماری تو ایک صحابی نے کہا بدبخت اپنی چھڑی حسین کے ہونٹوں سے ہٹا لے، کیونکہ میں نے کئی بار مصطفیٰ کو حسین کے ہونٹوں کا بوسہ دیتے تھے۔ اس ابن زیاد کے سر کے پاس آیا، اسے ڈستا رہا، رب نے دکھا دیا کہ جو حسین سے عداوت رکھے اس کا انجام دنیا میں بھی ذلت ہے، اس کا انجام آخرت میں بھی ذلت ہے۔ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے شہادت پیش کی، اللہ نے آپ کو جنتی جوانوں کا سردار بنایا۔ دنیا میں آج حسین پاک عدل کا عنوان ہے۔ دنیا میں جب بھی کوئی جابر بادشاہ کے سامنے ڈرتا ہے تو اس کے سامنے حسین پاک کی سیرت ہوتی ہے۔ دنیا میں آج حسین نور کا عنوان ہے، حسین ایمان کا عنوان ہے۔ ارے یارو، قیامت تک کے لیے رب نے حسینیت کو زندہ کر دیا ہے، یزیدیت کو مردہ کر دیا ہے۔ ہمیں امام علی مقام سیدنا امام حسین کے مشن کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین کا مشن شریعت کو بچانا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم اس شریعت کی دھجیاں اکھیڑنے میں پیش ہوتے ہیں۔ ابن زیاد کے ساتھ جنگ کیا تھی؟ پڑھیے امام طحاوی کو شرح معانی الآثار میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ابن زیاد بہت بڑا راشی تھا، رشوت خور تھا۔ امام حسین نے اس کے خلاف جنگ کی۔ یزید کان یترک الصلاۃ، نماز نہیں پڑھتا تھا۔ یشرب الخمر، شراب پیتا تھا، بے حیائی کے کام کرتا تھا۔ اگر امام حسین نے اتنی عظیم قربانی نماز کو بچانے کے لیے دی ہے تو یارو ہمارا حق بھی بنتا ہے، اگر حسین سے محبت ہے تو آج کے بعد انشاءاللہ نماز قضا نہیں ہے۔ جو رشوت لیتا ہے وہ رشوت کو چھوڑ دے، جو شراب پیتا ہے آج کی اس عظیم محفل کا صدقہ وہ شراب کو چھوڑ دے اور محبت کرنی ہے حسین سے تو پھر رب کے قرآن سے محبت کرو اور سجدوں سے محبت کرو کہ جن سجدوں سے امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں بھی محبت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے۔ اب انشاءاللہ تلاوت ہوگی اور تلاوت کے بعد انشاءاللہ حضرت کا خطاب ہوگا۔ تمام حضرات اسی طرح تشریف۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ، انتہائی خوبصورت انداز کے نال جناب میں بغیر کسی لمحہ کو ضائع کیے التماس گزار ہوں زینت القرآن فخر القرآن نجم القرآن جناب قاری ساجد الباروی صاحب اللہ رب العالمین اپیل کر دیں۔ نعرہ تکبیر، بڑی مہربانی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دعویٰ ہے میرا نار جہنم سے بری ہوں میں پنج تنی، ایک بری ہاتھ چاہ پنج تنی جڑا ہے کیمرہ مین بھائی بندہ دکھا جڑا پنج تنی جدہ ہاتھ تھلے اج 10 محرم بندہ دکھا یار جدہ ہاتھ تھلے۔ دعویٰ ہے میرا نار جہنم سے بری ہوں میں پنج تنی کیڑا پنج تنی نعرہ ہے حیدری حسینیہ بجائے آپ کو میں قاری صاحب کے حوالے مائک کرتا اس سے قبل میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کی پیشانی دیکھی، آج کی محفل میں سلمان محمد کی پیشانی دیکھی، جب لیا نام محمد سنیوں کے ضعیفوں میں جوانی دیکھی۔ اب آبے جی چل کے آ رہے ہیں تو جوان ہلے بیٹھے رہے، جب لیا نام محمد سنیوں کے ضعیفوں میں جوانی دیکھی۔ جزاک اللہ۔ ڈھول بجائے تو کسی شاعر نے کہا کہ ہر زبان میں رس گھول رہے ہوں جیسے دربارے دمشق
محفل دے عظیم قاری نو صدا دینا چاہنا نعرہ تکبیر جی نعرہ رسالت اے ہوں کم ہو گیا ختم نعرہ لانا ہے حسین ابن علی دے نا دے تے قاری صاحب دے حوالے میں حسین زندہ آباد ہاتھ چکے آپ نے جڑا خدمت کرنا چاہے اس شعر دے وچ خدمت بھی کر سکتا ہے ہاں میں شعر پڑھاں گا میری خدمت بھی ہو جائے گی تے ممبر دی خدمت بھی ہو جائے گی آپ خدمت اس شعر دے اندر کر سکتے ہو نعرہ تکبیر ہاتھ چکے نعرہ رسالت ارے بغض بے شک مزید رکھ لے شاہ جی بغض بے شک مزید رکھ لے تجھ تے سیدہ دی دین رکھ لے یزید تینوں تے چنگا لگدا ہے تے پیو دا نام بھی یزید رکھ لے ہاتھ چک کے بولی حسین زندہ باد حسین جتنا ٹیلے ٹیلا کے ایمانداری دے نال نوابی کربلا امام علی مقام جگر گوشہ رسول تک تیری بات جڑی چاہیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ رسالت لنگر ڈھیر سارا ہے یقین من لو لنگر ڈھیر سارا ہے نعرہ رسالت حسین دا لنگر ہے آپ نے کھڑا ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت کربلا کا شاہ حسین تاڑی آواز جانی چاہیے کربلا کا شاہ حسین آنکھوں میں اشارے تم ہمارے ہم تمہارے پرچے زیادہ کٹی رہنے ہوں اشارے مر گل سمجھ جاؤ آواز جانی چاہیے کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین حسینیت ذرا زندہ ہو بولے حسینیت حسینیت دنیا چاہ کے حسینیت یزیدیت یزیدیت التماس گزار ہوں جناب قاری ساجد الباروی صاحب آپ کو درج کرے گا